آج ہم بائبل کی ان چند بدنام زمانہ عورتوں کی کہانیاں اشکار کریں گے جن کے گناہوں نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کے بٹن کو دبائیں تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بائبل کی کہانیوں میں سے ہیرودیاس کی کہانی کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کے حالات کو جانیں۔ یوحنا جو کہ ایک نڈر اور روحانی طور پر پرجوش نبی تھا، دریائے یردن کے کنارے لوگوں کو توبہ اور گناہ سے دور ہونے کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کی تبلیغ طاقتور تھی اور لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے، لیکن اس کی سخت نصیحتیں ہیرودیس اور ہیرودیاس کی شادی پر نکتہ چینی تک جا پہنچی۔ ہیرودیس جو گلیل اور پیریا کا حکمران تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس سے شادی کر لی تھی۔ یہ نہ صرف اخلاقی طور پر غلط تھا بلکہ یہودی شریعت کے بھی خلاف تھا۔ یوحنا نے خدا کے حکم کے مطابق اس ناپاک شادی کی مذمت کی اور یہی بات ہیرودیاس کو ناگوار گزری۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ یوحنا کو قتل کروا کر خاموش کروا دے گی۔ اگرچہ ہیرودیس یوحنا کی عزت کرتا تھا، لیکن اپنی بیوی کے دباؤ اور سیاسی مجبوریوں کے تحت اس نے اسے قید کروا دیا۔ یوحنا کی قید نے سچ اور باطل کے درمیان کشمکش کو واضح کیا، لیکن ہیرودیاس صرف اس کی قید پر راضی نہ ہوئی بلکہ وہ اس کی موت کی خواہش مند تھی۔ ایک دن ہیرودیس نے ایک عظیم ضیافت کا اہتمام کیا اور ہیرودیاس نے اپنی بیٹی سالومے کو بھیجا کہ وہ ایسا رقص پیش کرے جو ہیرودیس کے دل کو مو لے۔ جب بادشاہ خوش ہوا تو اس نے اس سالومے کو ایک کوئی بھی خواہش کرنے کا حکم دیا۔ ہیرودیاس کے کہنے پر سالومے نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تشت میں مانگا۔ ہیرودیس اپنی قسم اور مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونے کے خوف سے اس مطالبے کو پورا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یوں خدا کا نبی جس نے بدکاری کے خلاف آواز بلند کی تھی شہید کر دیا گیا۔ اتیلیہ یہودا کے تخت و تاج میں ایک تاریخ باب اس عورت کے نام سے جڑا ہے۔ وہ اخیب اور ایزبیل کی بیٹی تھی اور اسی بد کردار خون سے تھی جس نے اسرائیل کو گمراہی میں دھکیل دیا تھا۔ جب اس کا بیٹا اخیزیہ قتل کر دیا گیا تو اس نے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے لیے داؤدی نسل کے تمام بچوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ داؤدی نسل خدا کے وعدے کا نشان تھی کہ مسیح اسی خاندان سے آئے گا، لیکن اتیلیہ نے اسی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا کے وفادار خادم یہودیہ نے داؤد کے آخری وارث یوئیش کو بچا لیا اور اسے ہیکل میں چھپا دیا۔ جب یوئیش بڑا ہوا تو یہودیہ نے عوام کے ساتھ مل کر اسے بادشاہ بنایا۔ جب اتیلیہ نے یہ بغاوت دیکھی تو اس نے چلا کر کہا، غداری غداری، لیکن لوگ سچ جان چکے تھے۔ وہ پکڑی گئی اور محل کے باہر قتل کر دی گئی اور یوں اس کی بدی کا خاتمہ ہوا۔ ایزبیل جو ایک شہزادی تھی، اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے شادی کر کے ایک شیطانی اثر لے کر آئی۔ اس نے بال دیوتا کی پرستش کو فروغ دیا، جھوٹے نبیوں کی مدد کی اور اسرائیل کو خدا کے خلاف بغاوت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے خدا کے نبیوں کو قتل کرایا، خاص طور پر ایلیا نبی کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ان کی سب سے ظالمانہ چال نابوت کی پاکستان کی کہانی میں نظر آتی ہے۔ اخیب اس پاکستان کو خریدنا چاہتا تھا، لیکن نابوت نے خدا کے حکم کے مطابق اسے دینے سے انکار کر دیا۔ جب ایزبیل نے اخیب کو غمزدہ پایا تو اس نے نابوت کے خلاف جھوٹے الزامات لگوا کر اسے سنسار کروا دیا، لیکن خدا نے اس بدی کو نظر انداز نہ کیا۔ ایلیا نبی نے ایزبیل پر لعنت کی کہ اس کی لاش کو کتے کھائیں گے، اور جب بعد میں یرو نے اس کا سامنا کیا تو ایک کھڑکی سے نیچے پھینکی گئی اور کتوں نے اس کا گوشت کھا لیا، جیسا کہ خدا کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی۔ یہی وہ انجام ہے جو بدی کا مقدر ہے۔ بد کرداری اور گناہ جتنا بھی عروج پر ہو، لیکن خدا اپنے پیار کرنے والے اور سچے لوگوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کہانی کے سننے اور دیکھنے کے سبب بہت سی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔